ہمیں صلاۃ الخوف کا مسئلہ زیر بحث تھا اور 5واں مذہب جس کا حاصل ہم سن چکے تھے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ جو تفصیل پیش کر رہے ہیں اسے دیکھنا ہے۔ وذهب آخرون، اور کچھ اور لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں فی صلاۃ الخوف، صلاۃ الخوف کے معاملے میں، الی ما حدثنا علی بن شیبہ، اس قول کی طرف جسے ہمیں بیان کی ہے علی بن شیبہ نے، قال حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان الثوری عن منصور عن مجاہد عن ابی عیاش الزرقی رضی اللہ عنہ وعنہم قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر بعصفان والمشرکون بینہ وبین القبلہ، رسول اللہ علیہ السلام نے عصفان نامی جگہ میں ظہر کی نماز پڑھائی، مشرکین آپ کے اور قبلے کے درمیان تھے۔ فیہم او قال علیہم خالد بن الولید، مشرکین میں یا فرمایا تھا مشرکین کے اوپر، یعنی ان کی نگرانی کرنے والے اور سرپرستی کرنے والے خالد بن ولید۔ فقال المشرکون لقد كانوا في صلاة لو اصبنا منهم لكانت الغنیمہ، مشرکین نے کہا یہ تو ایک نماز میں تھے اور اگر ہم ان کو جا لگتے تو گویا ہمیں غنیمت حاصل ہو جاتی، آسانی سے ہم ان کو ختم کر سکتے تھے۔ فقال المشرکون، مشرکین نے کہا دوسروں نے کہ انہا ستجیء صلاة ہی احب الیہم من آبائہم و ابنائہم، بے شک بات یہ ہے کہ ایک نماز ان کے پاس آ رہی ہے، ایک نماز آگے آ رہی ہے کہ جو ان کو زیادہ محبوب ہے ان کے باپ دادوں سے اور ان کی اولادوں سے بھی۔ قال فنزل جبریل، اب اس کے بعد ظہر کے بعد کون سی نماز ہوتی ہے یہ آپ حضرات جانتے، اور اس نماز کو یہ سمجھتے، تو اس نماز میں ان پر حملہ کرنے میں آسانی ہوگی، مشورہ یہ ہوا۔ قال فنزل جبریل علیہ السلام، اس دوران جبریل علیہ السلام تشریف لائے بالآیات، قرآنی آیات لے کر، فیما بین الظہر والعصر، ظہر اور عصر کے درمیان۔ قال فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، وصف الناس صفین، لوگوں کو دو صفوں میں تقسیم کیا، وکبروا معه، اور یا صف الناس صفین بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے دو صفیں بنائی، یا حضور نے لوگوں کو دو صفوں میں تقسیم کیا، دونوں باتیں درست ہیں۔ وکبروا معه جميعا، حضور علیہ السلام نے تکبیر ارشاد فرمائی تو سب نے آپ کے ساتھ تکبیر کہی، جمیعاً ایک ساتھ اکٹھے۔ ثم رکع ورکعوا معه جميعا، حضور علیہ السلام نے رکوع کیا، سب نے اکٹھے حضور علیہ السلام کے ساتھ رکوع کیا۔ ثم رفع ورفعوا معه جميعا، پھر حضور علیہ السلام نے سر مبارک اٹھایا، سب نے سر اٹھا دیا، یہاں تک پوری قوم امام کے ساتھ ساتھ چل رہی۔ ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، لیکن پوری قوم نے یہاں سجدہ نہیں کیا، اس صف نے سجدہ کیا جو آپ علیہ السلام کے قریب ہے۔ وقام الصف المؤخر، اور پچھلی صف کھڑی رہی، یحرسونہم، وہ ان کی حفاظت کر رہے تھے، بسلاحہم، اپنے اسلحے کے ساتھ۔ ثم رفع ورفعوا جميعا، پھر حضور علیہ السلام نے سر مبارک اٹھایا اور پہلی صف کے سارے لوگوں نے سر اٹھایا۔ ثم سجد الصف المؤخر، پہلی صف جب سجدے سے فارغ ہو گئی تو آخری صف جو انتظار کر رہی تھی اور ان کی حفاظت کر رہی تھی اس صف نے سجدہ کیا۔ ثم رفعوا، پھر انہوں نے سر اٹھایا۔ وتأخر الصف المقدم، اور اگلی صف پیچھے ہو گئی۔ وتقدم الصف المؤخر، اور پچھلی صف آگے آ گئی۔
فکبر وکبروا معه جميعا، پھر حضور علیہ السلام نے تکبیر فرمائی تو ساری قوم نے تکبیر کہی، پھر رکوع کیا تو سب نے کیا، ورکعوا معه جميعا ثم رفع ورفعوا معه جميعا، رکوع سے آپ اٹھے تو سب اٹھے، ثم سلم علیہم، اور پھر آپ علیہ السلام نے آخر میں سلام پھیرا، وصلاها مرۃ اخرى، اور اسی طرح نماز دوبارہ پڑھائی آپ نے بنو سلیم کی سرزمین پر۔ اس سے حاصل یہ نکلا کہ ایک صف حضور علیہ السلام یعنی امام کے ساتھ، وہاں تو حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی تھی، لیکن مسئلہ یہ نکلا کہ امام کے ساتھ ایک صف نماز پڑھے گی، دوسری صف بھی نماز پڑھے گی، لیکن رکوع تک ایک ساتھ رہیں گی۔ رکوع کے بعد سجدے میں پہلی صف سجدہ کرے گی، دوسری صف وہ حفاظت اور چوکیداری کرے گی، اور جب پہلی صف سجدے سے فارغ ہو جائے گی تو پیچھے چلی جائے گی اور پچھلی صف آگے آ جائے گی، اور رکوع تک تو دونوں صفیں ایک ساتھ رہیں گی۔ پھر سجدے میں پہلی صف سجدہ کرے گی، دوسری صف سجدہ نہیں کرے گی، وہ نگرانی کرے گی، اور جب پہلی صف سجدے سے فارغ ہو جائے گی تو دوسری صف اپنا سجدہ کر لے گی، اور آخر تک پھر نماز ایک ساتھ پڑھیں گی۔ یہ نظریہ دیا، پانچواں مذہب یہ ہے۔ اس پر ایک اور روایت پیش کرتے ہیں، یہ تو آپ نے جو روایت سنی، اس صحابی کا نام حضرت ابو عیاش رضی اللہ عنہ ہے، ان سے یہ روایت مروی ہے۔ دوسری شخصیت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہے، ان سے بھی روایت ہے، اس روایت کو سنتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ عنہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ صلاها، حضور علیہ السلام نے یہ نماز پڑھی، اور پھر ہوا یہ کہ فذکر نحو من ھذا، پھر اسی جیسی بات آگے منقول ہے کہ ایک صف نے پڑھی، دوسری صف اس سجدے میں شریک نہیں تھی پہلے صف کے ساتھ، پھر پہلی صف پیچھے ہو گئی، پچھلی صف آگے آ گئی، اور اس نے بھی رکوع تک تو دونوں صفیں ساتھ ساتھ رہیں، سجدے میں پہلی صف نے سجدہ کیا، دوسری صف سجدہ نہیں کر رہی تھی، اور انہوں نے پھر اپنا سجدہ الگ سے کیا۔ اس نظریے کو اختیار کرنے والی شخصیت کا نام ہے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ۔ امام طحاوی فرماتے ہیں وکان ابن ابی لیلہ ممن ذهب الى هذا الحدیث، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اس حدیث کی طرف گئے ہیں۔ وترکہ ابو حنیفہ و محمد بن الحسن رحمہم اللہ، امام ابو حنیفہ اور محمد بن الحسن الشیبانی جو ہمارے بزرگوں میں بڑے آدمی ہیں، انہوں نے اس نظریے کو اختیار نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت اس کا ساتھ نہیں دے رہی، اس طریقے کا ساتھ۔ قرآن پاک میں ہے وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ایک جماعت نے تو نماز پڑھ لی، دوسری جماعت وہ آئے گی جس نے جماعت میں شرکت نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، تو شروع سے دونوں قوموں کا ساتھ شامل ہو جانا، پھر تو سب نے نماز پڑھ لی، لم یصلو کا کیا کریں گے؟ تو آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک حصہ قوم کا وہ نماز پڑھے گا، دوسرا حصہ نماز میں داخل نہیں ہوگا، بعد میں داخل ہوگا۔ وفي هذا الحديث وممن ذهب الى هذا الحديث تو عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے، وترکہ ابو حنیفہ و محمد بن الحسن، اور اس کو چھوڑ دیا ابو حنیفہ اور محمد بن الحسن نے۔ امام ابو یوسف کا نام نہیں لیا اس لیے کہ چھٹا طریقہ ان کے ہاں آ رہا ہے آگے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں بزرگوں نے یہ نظریہ کیوں اختیار نہیں کیا، لأن اللہ عز وجل قال وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پس آ جائے وہ دوسری جماعت جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، پس وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی، اور حدیث شریف یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ابو عیاش کی رضی اللہ عنہ یا جابر رضی اللہ عنہ کی، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے انہم صلوا جمیعا، کہ انہوں نے تو سب نے نماز پڑھی ہے اور اکٹھے نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح وفی حدیث ابن عمر و عبید اللہ ابن عبداللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہم
وفي حديث حذيفة وزيد بن ثابت دخول الطائفة الثانية في الركعة الثانية ولم يكونوا صلوا قبل ذلك. ان حضرات کی روایتوں میں بھی یہ بات ہے کہ دوسری جماعت دوسری رکعت میں تب داخل ہوئی ہے کہ پہلے انہوں نے نماز نہیں پڑھی. فالقرآن يدل على ما جاءت به الرواية عنهم عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في ذلك. تو قرآن پاک تو دلالت کرتا ہے اس چیز پر جو روایت ان حضرات سے آئی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے. فکانت عندهما اولا من حدیثی ابی عیاش و جابر هذین. تو آیت پر عمل کرنا امام ابو حنیفہ کے ہاں امام محمد ابن حسن کے ہاں اولا ہوگا ان دو حدیثوں سے. دو حدیثیں کس کی؟ ابو عیاش کی اور جابر کی. ہذین یہ قریب میں جو دونوں گزری ہیں حدیثیں. اس کے بعد امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا نظریہ پیش کرتے ہیں اور یہ چھٹا طریقہ ہے صلاۃ الخوف کا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرق کرتے ہیں کہ دشمن کی دو صورتیں ہیں. دشمن نماز کے دوران اس کی دو صورتیں ہیں. قبلے کی طرف ہے اب کا دشمن اور نماز کا وقت آیا ہے تو نماز کا طریقہ وہی ہوگا جو ابھی آپ نے پڑھا حضرت جابر کی روایت میں اور حضرت ابو عیاش کی روایت. دشمن قبلے کی طرف ہے، آپ پوری قوم کو ایک ساتھ نماز میں شریک کریں اور رکوع تک سب شریک رہیں. رکوع کے بعد پھر ایک صف آپ کے ساتھ سجدے میں شریک رہے، دوسری صف پیچھے کھڑی رہے. اور دوسری صورت یعنی دوسری رکعت میں پھر دوسری صف جو ہے پہلے چلی جائے اور بعد پہلی صف پیچھے چلی جائے. اور طریقہ وہی اختیار کریں کہ رکوع تک سب شریک رہیں اور سجدے میں پہلی صف سجدہ کر لے دوسری نہ کرے. اس ترتیب کے ساتھ یہ اس صورت میں کہ جب دشمن قبلے کی جانب ہو. لیکن اگر قبلے کی جانب نہ ہو، کسی دوسری طرف ہو دشمن، تو پھر نماز کا وہ طریقہ ہوگا جو پیچھے پڑا ہے کہ ایک جماعت کو ایک رکعت پڑھائی جائے گی اور دوسری جماعت کو دوسری رکعت پڑھائی جائے گی، اور ایک رکعت میں ایک قوم شریک رہے گی، دوسری رکعت میں دوسری قوم شریک رہے گی. پہلی قوم یا پہلا حصہ جماعت کا وہ دشمن کی طرف جائے گا. یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں ترتیب ہے. وذهب ابو یوسف الى ان العدو اذا كان في القبلة فالصلاة كما روى ابو عیاش. جب دشمن قبلے کی جانب ہو تو طریقہ وہ ہے جس کو ابو عیاش اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما نے نقل کیا ہے اور روایت کیا ہے. وإن كانوا في غير القبلة، اور اگر وہ قبلے کی جانب نہ ہو دشمن، فالصلاة كما روى ابن عمر وحذیفہ وزید بن ثابت. بس نماز اس طریقے سے پڑھی جائے گی جس کو روایت کی عبداللہ ابن عمر نے، حذیفہ نے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم نے. لأن فی حدیث ابی عیاش، کیونکہ ابو عیاش کی حدیث میں آپ نے ابھی پڑھا ہے، پیچھے آپ دوبارہ دیکھ لیں ابو عیاش کی حدیث میں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر بعصفان والمشرکون بینہ وبین القبلہ. یہ سامنے الفاظ موجود ہیں کہ مشرکین اس وقت حضور علیہ السلام اور قبلے کے درمیان میں تھے، یعنی قبلے کی طرف تھے. تو جب یہ لفظ موجود ہے تو اسی سے استفادہ کرتے ہوئے، فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا کہ جب دشمن قبلے کی جانب ہوگا تو طریقہ یہی ہے. ولیس ھذا بخلاف التنزیل عندنا، اور یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے جب کہا ہے وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، یہ اس صورت میں ہے جب دشمن قبلے کی جانب نہ ہو، دشمن دوسری طرف ہو. تو لازمی بات ہے پھر ساری قوم قبلہ رخ ہو جائے گی اور پیچھے دشمن دوسری طرف سے حملہ آور ہو سکتا ہے، دائیں سے یا بائیں سے یا پیچھے لگی جانب سے. تو وہاں جماعت کو دو حصے کرنا ضروری ہوگا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ والی ترتیب جو ہے یہ قرآن پاک کے خلاف نہیں ہے. لأنه قد يجوز ان يكون قوله، کیونکہ یہ بات ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، کون سا ارشاد؟ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، یہ والا ارشاد یہ محمول ہوگا اس صورت میں کہ اذا كان العدو في غير القبلة،
جب دشمن قبلے کی رخ پہ نہ ہو، دوسرے رخ پہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے الگ الگ احکامات نازل فرمائے ہوں، ایک حکم قرآن پاک کی تلاوت میں شامل ہے، دوسرا حکم رسول اللہ کے طریقے سے سامنے آ گیا. ثم اوحى الله الیہ بعد ذلك کیف حکم الصلاة اذا كانوا فی القبلہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا ہو کہ نماز اس وقت کس طرح پڑھی جائے گی جب دشمن قبلہ کی جانب سے حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو. ففعل الفعلین جميعا، تو رسول اللہ علیہ السلام نے دونوں کام کیے. کما جاء الخبران، جیسے کہ دونوں قسم کی خبریں موجود ہیں، دونوں قسم کی خبریں موجود ہیں. پیچھے آپ نے حدیث میں پڑھ لیا اب تفصیل سے. تو ابو عیاش اور جابر رضی اللہ عنہما کی روایت کو محمول کریں گے اس صورت پر جب دشمن قبلے کی جانب سے حملہ آور ہوا چاہتا ہو، اور دوسری حدیث جو ہے وہ صورت میں جب دشمن قبلے سے دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو یا پیچھے کی طرف ہو، یعنی مسلمانوں کے دائیں طرف قبلے کی جانب نہ ہو، یا مسلمانوں کے بائیں جانب، یا مسلمانوں کے پیچھے سے حملے کا خطرہ ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں وَهَذَا أَصَحُّ الْأَقَاوِيلِ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ، اس معاملے میں اقوال میں یہ زیادہ صحیح قول ہے، وَأَوْلَاهَا، اور زیادہ لائق ہے کہ اسے اپنایا جائے. وجہ لأن تصحیح الآثار یشہد له، کہ احادیث کی تصحیح اس کے حق میں گواہی دے رہی ہے، ساری احادیث پر عمل ہو جائے گا. وقد دل على ذلك أيضا أن عبد الله بن عباس قد روي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ما قد ذكرنا في أول هذا الباب مما رواه عنه عبيد الله بن عبد الله من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد. اس پر مزید تائید پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آپ نے شروع میں سنی ہے، ذی قرد میں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی تھی. تو وہ طریقہ حضرت جابر اور حضرت ابو عیاش کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، دوسرا طریقہ ہے. اور خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے سے جو فتویٰ دیا ہے وہ اس طریقے کے مطابق دیا ہے جو ابو عیاش کی روایت آپ نے آج پڑھی اور حضرت جابر کی. تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خود حضور علیہ السلام کا طریقہ جانتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ دوسرے طریقے پر فتویٰ دیتے ہیں. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ دشمن قبلے کی طرف ہو اور حضور علیہ السلام کا ایک فعل انہوں نے دیکھا ہو اور اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہوں. اس کی یہ صورت ہوگی کہ جس کی حوالے سے جس کی تائید ان کے فتوے نے کی ہے، یا جو فتویٰ وہ دے رہے ہیں، وہ فتویٰ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اس صورت میں ہوگا کہ جب دشمن قبلے کی طرف سے حملہ آور ہوا چاہتا ہو. اور جو روایتیں پیش کی ہیں ان کو اس صورت پر محمول کریں گے جب دشمن غیر قبلہ میں ہو، جانب قبلہ سے حملہ آور ہونے والا نہ ہو، دوسری طرف سے حملے کا خطرہ ہو. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وقد دل ذلك ودل على ذلك ايضا، اس چیز پر جو ہم نے تعویل کی ہے اس پر دلالت کرنے والی چیز یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس قد روی عنہ، ان سے مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فی صلاۃ الخوف، صلاۃ الخوف کے بارے میں، ما قد ذکرنا، جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں، فی اول هذا الباب، اس باب کے شروع میں، مما رواہ عنہ عبید اللہ بن عبد اللہ من صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذی قرد، جو روایت ان سے عبید اللہ بن عبد اللہ نے نقل کی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے رسول اللہ علیہ السلام کی نماز کے بارے میں ذی قرد نامی مقام پر. فكان ذلك موافقا لما روى عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وحذيفة وزيد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم في ذلك. تو یہ روایت تو موافق ہے ان روایات کی موافق ہے جو روایات ہیں عبداللہ ابن مسعود کی، عبداللہ ابن عمر کی، حضرت حذیفہ کی، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی، اور وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے تھے. لیکن ثم روی عن عبداللہ ابن عباس في ذلك من رأیہ، پھر مروی ہے اور منقول ہے عبداللہ ابن عباس سے اس بارے میں ان کی اپنی رائے. اور وہ رائے کیا ہے؟ ما حدثنا سلیمان بن شعیب، جسے ہمیں بیان کیا سلیمان بن شعیب نے، قال حدثنا عبداللہ بن محمد بن صالح الہاشمی، ابو بکر قال حدثنا عبداللہ بن لہیعۃ عن الاعرج انه سمع عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عباس
یقول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو روایت کرنے والے عبید اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، یقول فی صلاۃ الخوف، صلاۃ الخوف کے بارے میں وہ فرماتے تھے، اور کیا فرماتے تھے؟ فذکر مثل ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث ابی عیاش، پھر انہوں نے وہی روایت پیش کی جو ابو عیاش کی روایت میں پیچھے آپ نے پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی تو ایک صف سجدے میں بھی آپ کے ساتھ سجدے میں شریک رہی، دوسری صف سجدے میں شریک نہیں رہی، باقی نماز دونوں سب نے مل کے پڑھی۔ وہ حدیث جابر، اور اسی طرح حضرت جابر ابن عبداللہ کی حدیث میں جو اوپر آپ نے پڑھا کہ حضور علیہ السلام نے پوری نماز سب کو پڑھائی تھی ایک ساتھ، سجدے میں ایک صف شریک رہی، دوسری صف نے الگ سے سجدہ کیا تھا۔ الذي وافقہ، جو اس کے موافق ہے، فلما کان الذي وافقہ، یعنی جو موافق ہے ابو عیاش کی حدیث کے، وہ جابر ابن عبداللہ کی روایتیں تو اور بھی ہیں، لیکن اوپر جو پڑھی ہے جو حضرت ابو عیاش کی حدیث کے موافق۔ فلما کان ابن عباس رضی اللہ عنہما قد علم من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علم على ما روینا عنہ فی حدیث عبید اللہ، جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جانتے ہیں حضور علیہ السلام کا فعل، معلومہ جو وہ جانتے ہیں، اور کیسے ہمیں پتہ چلا علامہ روینا عنہ، اس ترتیب کے مطابق جانتے ہیں جس کو ہم نے روایت کیا ہے عبید اللہ کی روایت میں، عبید اللہ نے جو ان سے نقل کیا تھا، اور وہ طریقہ اس طریقے سے ہٹ کر ہے۔ ایک صف کو نماز پڑھائی جا رہی ہے، دوسری صف اس وقت شریک نہیں ہوتی، دوسری صف بعد میں شامل ہوتی ہے۔ وقال كان المشركون بينه وبين القبلہ، اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین حضور علیہ السلام اور قبلے کے درمیان تھے۔ وہاں جو روایت آپ نے پڑھی تھی اس میں بھی یہی ہے کہ مشرکین قبلے کے درمیان، صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام جہاں تھے ان کے سامنے قبلے کی طرف مشرک تھے۔ عبید اللہ کی روایت میں یہ پیچھے گزرا تھا، اور اس دوران حضور علیہ السلام نے جو نماز پڑھائی ہے تو دو الگ الگ ترتیبوں سے، یعنی الگ الگ جماعتوں کو پڑھائی ہے، لیکن ثم قال هذا برأیہ، پھر یہ بات اپنی رائے سے بھی فرماتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کا وہ فعل ان کی نظر میں ہے کہ مشرکین قبلہ کی جانب تھے، حضور نے نماز پڑھائی، اور اس دوران ایک حصے کو ایک رکعت پڑھائی ہے، یعنی آدھی نماز پڑھائی ہے، دوسرے حصے کو آدھی نماز پڑھائی ہے۔ یہ چیز حضرت عبداللہ ابن عباس جانتے ہیں، خود روایت کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ فتویٰ دیتے ہیں اپنی رائے سے۔ اپنا جو فتویٰ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب دشمن قبلے کی جانب ہو تو ساری جماعت کو اور ساری مجاہدین کی جماعت کو ایک ساتھ نماز پڑھائی جائے، سجدے کے علاوہ باقی نماز میں قوم اپنے امام کے ساتھ شریک رہے۔ تو اب یہ فتویٰ واستحال ان یکون یصلون هكذا والعدو فی غیر القبلہ، اب ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کی نظر میں ہے، حضور علیہ السلام کا فعل اس میں نظر میں ہے، وہ یہ کہ دشمن جانب قبلہ ہے، جیسے عبید اللہ کی روایت میں پیچھے گزرا تھا، جانب قبلہ میں دشمن ہے، اور حضور نے الگ الگ حصے بنا کر نماز پڑھائی ہے۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ دیا کہ پوری قوم کو ایک ساتھ نماز پڑھائی جائے، سوائے سجدے کے باقی پوری ترتیب نماز میں قوم امام کے ساتھ شریک رہے۔ تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ قبلے کے علاوہ کسی اور رخ پر دشمن ہو اور نماز کا یہ طریقہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سکھایا ہو کہ دشمن قبلے کی جانب میں نہیں ہے، جانب قبلہ میں نہیں، دشمن جانب قبلہ میں نہ ہو اور پوری قوم کو ایک ساتھ نماز کا حکم دے رہے ہوں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ پھر دشمن کا سامنا کون کرے گا اور حفاظت کا انتظام کون کرے گا؟ یہ صورتحال بالکل ممکن نہیں۔ واستحال ان یکون یصلون، یہ بات محال ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوں ہاکذا، اس ترتیب کے ساتھ،
یعنی پوری جماعت ایک ساتھ شریک رہے، والعدو فی غیر القبلہ، اور دشمن قبلے کی جانب میں نہ ہو، ویصلون اذا کان العدو فی القبلہ کما روى عنہ عبید اللہ، اور دشمن جب قبلے کی جانب ہو اور وہ پھر نماز پڑھتے ہوں، جس طرح عبید اللہ نے نقل کیا ہے کہ الگ الگ جماعتوں کو پڑھایا گیا تھا، مشرکین جو ہے نا قبلے کی جانب تھے اور حضور علیہ السلام نے جماعت کے 2 حصے کر لیے تھے۔ یہ صورتحال ممکن نہیں ہے، وجہ لأنهم اذا كانوا لا يستدبرون القبلة والعدو في ظهورهم، دشمن جب مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ آور ہونا چاہتا تھا اور مسلمانوں کو خطرہ تھا کہ ہماری پشت کی جانب سے حملہ ہوگا، تب بھی صحابہ کرام نے قبلے کی طرف پیٹھ نہیں پھیری، تو کان احرا اللہ یستدبروها، پھر تو یہ زیادہ اس بات کے لائق ہیں کہ وہ قبلے سے رخ نہ پھیرے اور پیٹھ قبلے کی جانب نہ ہو، اذا کانوا فی وجوہہم، جب دشمن ہے ہی سامنے، ولكن ما ذکرنا عنہ من ترک الاستدبار هو اذا كان العدو فی القبلہ، محمول اس پر کریں گے، لیکن محمول اسی پر کریں گے جو ہم ذکر کر چکے ہیں ان سے کہ انہوں نے استدبار کو چھوڑا، پیٹھ پھیرنے کو چھوڑ دیا اور سب اکٹھے شریک ہو گئے، اس صورت میں اذا کان العدو فی القبلہ، جب دشمن قبلے کی جانب میں ہو، ويحتمل ان يكون ايضا كذلك اذا كان العدو ايضا في غیر القبلہ، ہاں یہ بھی ایک احتمال ہے اس حدیث میں کہ دشمن دوسری طرف سے حملہ آور ہوا چاہتا تھا اور طریقہ یہی والا اختیار کیا گیا ہو کہ ساری قوم کو ایک ساتھ نماز پڑھائی ہو اور سجدے کے علاوہ باقی تمام ارکان میں امام اور مقتدی ایک ساتھ رہے ہوں، یہ ممکن تو ہے، جیسا کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کی رائے یہی ہے، وہاں قبلہ غیر قبلہ کا وہ فرق نہیں کرتے، فقط احاط علمنا بقولہ، ان کے قول کا احاطہ ہمارے علم نے کر دی، یعنی ہم نے پوری تحقیق سے یہ بات پیچھے بیان کر دی، تو اس صورت میں بخلاف ما روى عنہ عبید اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخلاف اس کے جو عبید اللہ نے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اذا کان العدو فی القبلہ، کہ جب دشمن قبلے کی جانب میں ہو، ولم یکن لیقول ذلك الا بعد ثبوت نسخ ما تقدم عنہ، تو پھر اس صورت میں اصولی طریقہ تو گویا وہی تھا کہ جس وقت نماز کا وقت ہو تو پوری قوم کو، مجاہدین کی پوری جماعت کو ایک ساتھ نماز پڑھائی جائے اور ایک صف رکوع تک، رکوع کے بعد سجدے میں شریک رہے، دوسری صف جو ہے وہ سجدے میں شریک نہ رہے، باقی ارکان میں ساتھ ساتھ رہے، تو طریقہ یہی تھا، لیکن بعد میں پھر یہ طریقہ منسوخ ہو چکا جب قبلے کے علاوہ دوسرے رخ پر ہوں، اور قبلہ رخ ہو تو یہی طریقہ برقرار رہا، تو فرماتے ہیں کہ اذا كان العدو في القبلة ولم يكن ليقول ذلك الا بعد ثبوت نسخ ما تقدم عنه، تو پیچھے ان سے گزرا اس کے نسخ کے ثبوت کے بعد یہ بات کہی جائے گی، ولم يعلم نسخ ذلك عنده، اور ان کی نظر میں اس کا نسخ تھا نہیں، اذا كان العدو في غیر القبلہ، تو جب دشمن قبلے کے علاوہ دوسرے رخ پہ ہو، فجعلنا هذا الذي روينا عنه من قوله هو في العدو اذا كانوا في القبلہ، تو یہ والی روایت جو ہم نے سنی ہے وہ اس صورت میں ہوگی جب دشمن بجانب قبلہ ہو، وترکنا حکم العدو اذا كانوا في غیر القبلہ، اور دشمن کا وہ حکم ہم چھوڑ دیں گے جب قبلے کے علاوہ دوسری جانب میں ہو، علی مثل ما روى عنه عبید اللہ یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ترتیب کے مطابق جو عبید اللہ نے حضور علیہ السلام سے نقل کی ہے کہ جب دشمن قبلے کی جانب نہ ہو تو پھر نماز پڑھانے کی ترتیب یہ ہوگی کہ ایک جماعت پہلے شریک ہوگی نماز میں اور دوسرا طائفہ بعد میں شریک ہوگا، اور جب قبلے کی جانب ہو تو ساری جماعت ایک ساتھ شریک رہے گی۔ اس بات کو مکمل کرنے کے بعد یہ جو آخری جملے ہیں نا اس کو دوبارہ دیکھ لیں کہ بخلاف ما روى عنہ عبید اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخلاف اس روایت کے جو روایت کی ہے عبید اللہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اذا کان العدو فی القبلہ، جب دشمن جانب قبلہ میں ہو، ولم یکن لیقول ذلک، یہ جو قبلے کی جانب کی بات انہوں نے کی ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات فرمائی ہو مگر اس کے بعد ہی کہی ہوگی جو انہوں نے پہلے روایت پیش کی تھی اس کے نسخ کے ثبوت کے بعد۔ نسخ کس کا ثابت ہوگا؟ اور ولم یعلم نسخ ذلک عندہ، اور پھر اس چیز کا نسخ ان کے پاس نہیں ہوگا جب دشمن غیر قبلہ میں ہو۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت صلاۃ الخوف کا حکم شروع میں نازل ہوا تھا، یہ میں لکھ کے بھیجتا ہوں، صلاۃ الخوف کا حکم جب شروع میں تھا تو وہ یہ کہ ایک جماعت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے کچھ حصہ یعنی کچھ نماز کا ایک حصہ یعنی آدھی نماز 1 رکعت، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعتیں ایک جماعت کو پڑھائی جائیں گی۔ تو وہ جو طریقہ ہے وہی طریقہ معمول بہا تھا، لیکن جب دشمن جانب قبلہ میں ہو تو اس صورت میں یہ والا طریقہ منسوخ ہو گیا اور پوری جماعت جو ہے ایک ساتھ نماز پڑھے گی۔ منسوخ جو ہم نے پہلے عرض کیا اس میں تھوڑی گڑبڑ ہو گئی۔ اصولی طریقہ یہ ہے کہ جب دشمن بجانب قبلہ ہو تو پھر یہ والا طریقہ معمول بہا نہیں رہے گا کہ آدھی قوم کو ایک حصہ نماز کا پڑھایا جائے اور آدھی قوم کو دوسرا حصہ نماز کا پڑھایا جائے۔ یہ والا طریقہ جب دشمن جانب قبلہ میں ہو معمول بہا نہیں رہے گا۔ جانب قبلہ میں جب دشمن ہو تو پھر پوری قوم ایک ساتھ شریک ہوگی، اور جب جانب قبلہ میں نہ ہو تو طریقہ یہی رہے گا۔ تو یہ والا طریقہ ایک صورت کے لیے منسوخ ہو چکا ہے اور اس کا نسخ ان کے ہاں ثابت تھا، اور دوسرے طریقے کے لیے ثابت نہیں تھا، دوسری صورت کے لیے کہ جب دشمن قبلے کے علاوہ دوسری جانب میں ہو، تو اس لیے دونوں صورتیں انہوں نے پیش کر دی۔ آخری بات، وقد کان ابو یوسف قال مرۃ لا یصلی صلاۃ الخوف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ایک اور نظریہ ہے کہ صلاۃ الخوف حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صلاۃ الخوف نہیں ہے۔ ان کی ایک رائے یہ بھی ہے۔ صلاۃ الخوف کا حکم جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذاتی گرامی اور ان کے زمانے کے ساتھ خاص ہے۔ یہ نظریہ انہوں نے پیش کیا، لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد بھی صحابہ کرام نے صلاۃ الخوف کے اس طریقے پر عمل کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے طبرستان میں کیا۔ کہتے اس طرح کے واقعات تو بہت زیادہ مشہور ہیں، ہم یہاں ذکر کرنے سے قاصر ہیں، ہمیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقد کان ابو یوسف قال مرۃ لا یصلی صلاۃ الخوف، نماز خوف نہیں پڑھی جائے گی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد۔ وزعم، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ان الناس انما صلوها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كما صلوها لفضل الصلاة معه، صحابہ کرام نے نماز پڑھی رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ کما صلوها، جس طرح انہوں نے پڑھی صلاۃ الخوف، لفضل الصلاة معه، بوجہ اس کے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ لیکن وهذا القول عندنا ليس بشيء، امام طحاوی فرماتے ہیں ہمارے ہاں اس قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لأن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد صلوها بعده، حضور علیہ السلام کے صحابہ نے آپ کے بعد یہ نماز پڑھی ہے، ان میں سے قد صلی حذیفہ بطبرستان وما فی ذلک، اور جو اس بارے میں روایتیں ہیں، فاشہر من ان یحتاج الی ان نذکرہ ها هنا، وہ زیادہ مشہور ہیں اس بات سے کہ وہ محتاج رہیں ہمارے یہاں پر ذکر کرنے کے، ہمارے ذکر کرنے کی وہ روایتیں محتاج نہیں ہے۔ لیکن اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت ذرا پڑھیں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اذا كنت فیہم، حضور علیہ السلام کی ذاتی گرامی مراد ہے۔ جب آپ ان میں ہو اور آپ نماز قائم کریں تو نمازیوں کے 2 حصے بنا دیں۔ تو اس سے یہ اشارہ ملا کہ حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ یہ بات خاص ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں، 2 جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں تو اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں خطاب حضور علیہ السلام کو ہے جن آیات میں، اور قوم اس سے مراد ہے، صرف حضور کے ساتھ وہ حکم خاص نہیں ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اجماع امت ہے، حضور علیہ السلام کے بعد اس عمل کے کرنے کا، تو اجماع جو ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا، مراد قرآنی کے خلاف اجماع نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری جو دلیل دی ہے نا، جس کے مقابل اس پہلی دلیل کو پڑھ لے، دوسری کو الگ سے ذکر کرتے ہیں، حاصل اس کا عرض کر لیتے ہیں، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یا ان کے علاوہ کسی امام کے پیچھے جو کام نمازی کے لیے جائز نہیں ہے، وہ حضور علیہ السلام کے پیچھے بھی جائز نہیں ہے۔ کسی امام کے پیچھے مقتدی اگر اپنی نماز میں بات کرے گا، نماز فاسد ہو جائے گی، گھومے گا پھرے گا، نماز فاسد ہو جائے گی، تو ساری چیزوں میں نماز ایک جیسی ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے یہاں صلاۃ الخوف میں آنا جانا یہ نظر آ رہا ہے کہ جائز ہے، تو پتہ چلا کہ صلاۃ الخوف صرف حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل حضور کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ صلاۃ کے اندر یہ جو غیر معمولی تبدیلی ہے، یہ صلاۃ الخوف ہی کی وجہ سے ہے، خواہ حضور کے پیچھے پڑھیں خواہ کسی اور کے پیچھے پڑھیں۔ اب دیکھ لیجئے فَإِنِ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ، اگر اس میں اس معاملے میں استدلال کی اس معترض نے بقولہ، اب اللہ کے اس ارشاد سے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ الآیہ، کہ جب آپ ان میں ہو اور نماز قائم کریں، تو فقال انما امر بذلك، اور وہ کہنے والا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے اذا كان فيهم، جب رسول علیہ السلام خود ان میں موجود ہوں، اذا لم يكن فيهم انقطع ما امر به من ذلك، جب حضور علیہ السلام موجود نہ ہو تو جس چیز کا حکم دیا ہے وہ چیز منقطع ہو جائے۔ قیل له فقد قال، جواب دیا جائے گا کہ فقد قال عز وجل، حضور علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے فرمایا تھا حضور علیہ السلام کو، خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بها وصلی علیہم، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لیں، تطہرهم، آپ ان کو پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں، بہا، اس صدقے کی وجہ سے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کریں۔ خذ کے اندر انت ضمیر حضور علیہ السلام سے خطاب، تطہرهم انت ضمیر حضور علیہ السلام سے خطاب، تزکیہم انت ضمیر حضور سے خطاب، صلی کے اندر بھی انت ضمیر رسول اللہ علیہ السلام مخاطب، لیکن فکان الخطاب ها هنا له، یہاں تو خطاب رسول اللہ علیہ السلام کو ہے، لیکن وقد اجمع ان ذلك كان معمولا به من بعده، حضور علیہ السلام کے بعد بھی یہ چیز معمول به ہے، كما كان يعمل به في حیاته، جس طرح اس پر عمل کیا جاتا تھا آپ کی حیات مبارکہ میں۔ دوسرا جواب، وَلَقَدْ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعَ الثَّلَجِيَّ يَعِيبُ قَوْلَ أَبِي يوسف هذا، محمد بن شجاع سلجی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو کمزور قرار دے رہے تھے اور اس پر اعتراض کرتے تھے، اور وہ فرمایا کرتے تھے ان الصلاۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان كانت افضل من الصلاۃ مع الناس جميعا، نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز سارے لوگوں کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز سے افضل ہے، اس کے باوجود بھی فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بكلام يقطعها، حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور ساری انسانیت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کی وہ فضیلت نہیں ہے، لیکن اس میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز کے اندر آدمی ایسی بات کرے جو نماز کو توڑ دے، جیسے کسی اور کے پیچھے پڑے ہوئے نماز پڑھنے والے کی نماز میں ایسی چیزوں کی گنجائش نہیں ہے جو نمازوں کو توڑنے والی ہے، تو حضور کے پیچھے بھی جائز نہیں ہے، دونوں نمازیں ایک جیسی ہیں۔ دیکھ لو، لا يجوز لأحد، فإنه لا يجوز لأحد، کسی کے لیے جائز نہیں ہے، يتکلم فیہا، کہ اس نماز کے اندر کلام کرے، بکلام، ایسا کلام یقطعها، جو اس نماز کو توڑ دے، فلا ينبغي ان يفعل فيها شيئا لا يفعله في الصلاة مع غيره، تو کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی نماز میں کوئی ایسا کام کرے رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز میں جو کسی اور کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز میں وہ نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّهُ يَقْطَعُهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ خَلْفَ غَيْرِهِ، بے شک وہ کام جو دوسروں کے پیچھے کرنے میں نماز ٹوٹتی ہے تو رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے بھی وہی عمل دہرانے میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ من الاحداث کلها، تمام احداث، مثلا کسی کا
وضو ٹوٹ گیا امام کے پیچھے تو نماز ٹوٹ گئی، تو رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے بھی اس کا وضو ٹوٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ فلما كانت الصلاة خلفه لا يقطعها الذهاب والمجيء واستدبار القبلہ، اور صلاۃ الخوف کا معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو آنا اور جانا اور قبلے کی طرف پیٹھ پھیرنا اس کی نماز کو نہیں توڑ رہا تھا۔ اذا كانت صلاۃ خوف، جب وہ نماز خوف والی تھی تو كانت خلف غیرہ كذلك ايضا، تو دوسرے کے پیچھے بھی حکم یہی ہوگا، یعنی مقتدی کو جو گنجائش حضور علیہ السلام کے پیچھے ملی ہے دوسروں کے پیچھے بھی ملی ہے، اور دوسروں کے پیچھے جو گنجائش نہیں ہے حضور علیہ السلام کے پیچھے بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ نماز حضور کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اس پر عمل کرنا ممکن بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں یہ نماز منسوخ ہو گئی ہے، منسوخ ہونے کا زمانہ تو گزر گیا، منسوخ ہوتی تو رسول اللہ کے زمانے میں ہوتی، آج منسوخ نہیں ہے، لیکن عمل بھی ممکن نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا موقع نہیں ہے، موقع نہ ہو تو عمل نہیں ہو سکتا۔ موقع نہ ہو تو عمل ممکن نہیں رہتا۔ آج کے زمانے میں عمل اس لیے ممکن نہیں ہے کہ آج کل جنگیں ہیں ہوائی فائرنگ کی صورت میں، بمباری کی شکل میں، تو اگر کہیں صلاۃ الخوف کی شکل بن جائے تو ساری قوم اکٹھی ماری جائے گی۔ آج کے زمانے کی کیا شکل ہوگی؟ تو الگ الگ جماعتیں ادا کریں، اور یا یہ کہ زیادہ شدت ہو تو اگلا باب اس کے لیے امام طحاوی نے قائم فرمایا ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اگر جنگ کے میدان میں جنگ کی شدت بڑھ جائے تو ایسی صورت میں سواری کے اوپر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ سواری کے اوپر اشارے کے ساتھ کھڑے کھڑے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ خطرہ جب ہو، اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے دو مسلک بیان کیے ہیں اس باب کے اندر۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ صلاۃ الخوف ہو یا کوئی بھی نماز ہو، تو جب انسان قیام اور قعود وغیرہ پر قدرت رکھتا ہو تو اشارے کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا، اور سواری پر بھی نہیں پڑھے گا، بلکہ نماز کو مؤخر کر دے گا، جب موقع ملا تو بعد میں پڑھ لے گا۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، جب ایسی صورتحال ہو تو سواری پر اور اشارے سے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اب پہلی جماعت کی دلیل حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے حدیث پیش کی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت شدہ حدیث۔ وبه قال حدثنا علي بن معبد هو ابن نوح قال حدثنا علي بن معبد ابن شداد، یعنی امام طحاوی کے استاد بھی علی ابن معبد ہے یہاں پر، اور ان کے استاد بھی علی ابن معبد ہے، لیکن پہلے ابن نوح ہے، یہ جو معبد ہے یہ نوح کے بیٹے ہیں، اور دوسرے علی ابن معبد وہ معبد۔ قال حدثنا عبید اللہ بن عمرو عن زید عن عدی بن ثابت عن زر عن حذیفہ رضی اللہ عنہ وعنہم، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم الخندق، حضور علیہ السلام خندق کے دن فرما رہے تھے شغلونا عن صلاة العصر قال ولم يصلها، انہوں نے ہمیں نماز عصر سے مصروف رکھا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اس دن حضور نے نماز پڑھی نہیں حتی غابت الشمس، کہ سورج غروب ہو چکا۔ اب حضور نے کیا فرمایا تھا؟ یقول یوم الخندق، تو مقولہ یہ ہے ملا اللہ قبورہم نارا، یا فرمایا تھا قلوبہم نارا، یا فرمایا تھا بیوتہم نارا، لیکن یہ بات دوسری روایتوں میں ہے، یہاں پر تو حضور علیہ السلام کا مقولہ ساری چیزوں کو شامل ہے، ملا اللہ قبورہم نارا وقلوبہم نارا وبیوتہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو، ان کے دلوں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دی۔ انہوں نے ہمیں مرکزی نماز عصر کی نماز سے بھی مصروف رکھا۔ امام طحاوی فرماتے ہیں فذهب قوم الى ان الراکب لا يصلي الفریضہ، راکب سوار آدمی فرض نماز نہیں پڑھے گا،
جب اسے خطرے کی شکل پیدا ہو جائے، اور علی دابته اپنی سواری پر، وان کان فی حال لا یمکنہ فیہا النزول اگر ایسی حالت میں ہو کہ سواری سے اترنا ممکن نہ ہو تو نماز نہیں پڑھے گا، مؤخر کرے گا اور بعد میں پڑھ لے گا۔ قالوا وہ فرماتے ہیں لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی یومئذ راکبا، اس دن حضور علیہ السلام نے سواری پہ نماز نہیں پڑھی بلکہ مؤخر فرمائی تھی۔ اور یہ نظریہ کس شخصیت کا ہے؟ تو اس سے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ مراد ہیں، حکم ابن عتیبہ مراد ہیں، حسن ابن حی مراد ہیں، تو یہ حضرات ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول یہی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی بھی رائے ہے۔ دوسرا مذہب وخالفهم فی ذلک آخرون، امام مالک، امام شافعی کا مشہور قول، امام احمد بن حنبل، امام طحاوی، خود احناف کی اکثریت اس نظریے کے قائل ہے کہ سواری پر اشارے سے نماز ادا کرنا جائز ہے۔ وخالفهم فی ذلک آخرون فقالوا ان کان هذا الراکب یقاتل، اگر ہاں لیکن اس سوار کی شکل ہوگی، اگر حالت جنگ میں مصروف ہے، جنگ شروع ہے، تو جنگ کے دوران لڑتے لڑتے نماز نہیں پڑھے گا، پھر مؤخر کرے گا۔ لیکن اگر لڑائی لگی ہوئی نہیں ہے اور لڑنے کا عمل جاری نہیں ہے اور اتر نہیں سکتا، خطرہ ہے، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سواری کے اوپر اشارے سے نماز پڑھ لے۔ اب رسول اللہ علیہ السلام نے کیوں نہیں پڑھی؟ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ یا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم خود عمل قتال میں شریک تھے، تیر اندازی جاری تھی، تو رسول اللہ علیہ وسلم خود قتال میں مصروف تھے، اب نماز اس لیے نہیں پڑھی۔ یا یہ کہ اس وقت حالت سواری پر نماز کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، حالت سواری میں، سواری کے اوپر حالت سواری میں نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ علیہ السلام نے مؤخر کر دیا۔ بعد میں حکم نازل ہو گیا، اور وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تم کھڑے کھڑے نماز پڑھو یا سواری کے اوپر نماز پڑھ لو، یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو ان دو وجہ سے حضور علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ خندق کا واقعہ سن 5 ہجری کا ہے، تو 5 ہجری کے بعد بھی احکامات نازل ہوئے ہیں۔ مخالفهم فی ذلک آخرون فقالوا ان کان هذا الراکب یقاتل، اگر قتال میں عملا مصروف ہو، لڑ رہا ہو، فلا یصلی، نہیں نماز پڑھے گا۔ وان کان الراکب لا یقاتل، قتال میں عملا مصروف نہ ہو، ولا یمکنہ النزول، اور اس کے لیے اترنا ممکن نہ ہو، صلی، پھر پڑھے گا۔ اب حضور علیہ السلام کے نہ پڑھنے کی وجہ وقد یجوز ان یکون النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یصلی یومئذ لانه کان یقاتل، حضور علیہ السلام نے اس دن نماز کے اندر تاخیر فرمائی اور نہیں پڑھ سکے، وجہ یہ ہے کہ قتال میں مصروف تھے۔ فالقتال عمل، قتال تو عمل کثیر ہے، والصلاۃ لا یکون فیہا عمل، اور نماز کے اندر کوئی عمل نہیں ہوگا۔ وقد یجوز ان یکون لم یصلی یومئذ لانه لم یکن امر حینئذ ان یصلی راکبا، اس وقت حضور علیہ السلام کو یہ حکم دیا نہیں گیا تھا کہ آپ راکبن، سواری کے اوپر نماز پڑھ لیں۔ اب حضور علیہ السلام کو یہ حکم ملا نہیں تھا یا قتال میں مصروف تھے، اس پر ہم نے حدیثوں کو دیکھا تو ہمیں ایک حدیث نظر آ گئی، اس نے ہماری مشکل ختم کر دی۔ وہ حدیث شریف سن لیجئے، مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ فنظرنا في ذلك فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا أبو عامر وبشر بن عمر عن ابن أبي ذئب قال وحدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه عنهم قال حبسنا يوم الخندق، ہم خندق کے دن محبوس ہو گئے، یعنی مصروف ہو گئے، نماز نہیں پڑھ سکے، روکے گئے، اتنی شدت پیدا ہو گئی کہ نماز پڑھنے سے ہمیں ایک قسم کی مشغولیت میں واقع ہو گئے۔ پھر ہوا یہ کہ حتیٰ کان بعد المغرب بہوی، مغرب کے بعد کچھ حصہ گزر گیا، مغرب کا وقت گیا، تو پھر ہوا یہ کہ من اللیل، رات کا ایک حصہ گزرا، حتیٰ کفینا، کہ ہماری کفایت کی گئی، کفایت کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی، اور وہ یہ کہ وکف اللہ المؤمنین القتال، اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے قتال کے لیے کافی ہوا۔
قتال کے سلسلے میں اور جنگ کے ماحول میں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے کافی ہوا اور جنگ کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی. وکف اللہ کفایت کی اللہ تعالیٰ نے المومنین مومنین کے القتال جنگ سے. وکان اللہ قویا عزیزا اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قوت والے اور غالب ہیں. تو اب مشرکین کے اوپر حالات ایسے آ گئے کہ فرشتوں کا لشکر آیا اور وہ بھاگے اور پریشان ہو گئے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے بلال کو بلایا فاقام الظہر، انہوں نے ظہر کی نماز قائم کی. فاحسن صلاتها، یعنی اقامت ظہر کی نماز کی اقامت کی، اور نبی علیہ السلام نے بڑی اچھی نماز پڑھائی. کما کان یصلیھا فی وقتها، جیسے اپنے وقت میں پڑھا کرتے تھے. ثم امروا فاقام العصر فصلاها كذلك، عصر کی نماز قائم کی یعنی اس اقامت فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی اسی طرح بہترین. ثم امروا فاقام المغرب فصلاها، مغرب کی نماز قائم کی یعنی انہوں نے اقامت کی اور حضور نے نماز پڑھائی. كذلك، اسی طرح بہترین. وذلك قبل ان ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف فرجالا او ركبانا، اور یہ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ یہ آیت سورہ بقرہ کی کہ فإن خفتم فرجالا وركبانا ابھی نازل نہیں ہوئی تھی. فأخبر ابو سعید ان ترکهم للصلاة يومئذ ركبانا انما كان قبل ان يباح لهم ذلك. ابو سعید رضی اللہ عنہ نے یہ بتا دیا کہ اس دن حضرات صحابہ کرام نے اور حضور علیہ السلام نے جو نماز نہیں پڑھی تھی سواری کی حالت میں، یہ اس زمانے کا واقعہ تھا کہ سواری پر نماز ان کے لیے ابھی مباح نہیں ہوئی تھی، پھر مباح ہوگی اس آیت کی وجہ سے. فثبت بذلك ان الرجل اذا كان في الحرب، اب نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب انسان حالت جنگ میں ہو، ولا يمكنه النزول عن دابته، اپنی سواری سے اترنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، له ان يصلي عليها ایماء، سواری کے اوپر نماز پڑھے گا اشارے سے. اسی طرح ولو ان رجلا كان على الارض، زمین کے اوپر ہے لیکن فخاف ان سجد ان يفترسه سبع، اگر وہ سجدہ کرے گا تو اس کو درندہ شکار کر جائے گا. او یضربه رجل بسیف، یا کوئی آدمی اس کو تلوار سے مار دے گا. فلہ ان یصلی قاعدا، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا. ان کان یخاف ذلک فی القیام، اگر قیام میں خطرہ ہو. ویومی ایمان، اور اشارہ کرے گا، بیٹھ کر بھی اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے. وہذا کلہ قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ. انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ حضرات کو، اور وقت بھی پورا ہوا.